ہوں پلوش شاہ محمود اور میں ہوں ساجد حسن۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا فضل الرحمان نے سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق بل پر 10 دن تک دستخط نہیں ہوتے تو وہ خود بخود ایکٹ بن جاتا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری ہونا چاہیے، اگر حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری نہ کیا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ ڈی آئی خان میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے جے یو آئی سربراہ نے کہا، آج کل سیاست میں دینی مدارس کی رجسٹریشن پر بحث چل رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران ہی اس بل پر گفتگو چل رہی تھی۔ ہماری شکایت صرف ایوان صدر اور صدر مملکت سے ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو راضی کر لیں گے، ہفتہ یا 10 دن تک تحفظات ختم ہو جائیں گے۔ وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا، مولانا صاحب کا اعتماد میں لے کر دینی مدارس رجسٹریشن بل پاس ہونا چاہیے، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ مولانا فضل الرحمان کس بات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا کس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بات مسئلہ سمجھ آئے تو حل ہو جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان نے پاکستان تحریک انصاف پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ریاست پر حملہ کیا، 9 مئی کو ایسی حرکتیں کی جو کسی سیاسی جماعت نے پہلے کبھی نہیں کی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی کال دی ہے، احتجاج کو جلاؤ گھراؤ میں تبدیل کر دیا، جو آزادی کے نام پر قابل قبول نہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی کراچی سے اسلام آباد تک مظاہرے کیے لیکن ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ شہری رحمان نے مزید کہا کہ تحریک انصاف دور میں مخالفین کے خلاف کیسز بنائے گئے، اب ان کے لیے فیض یاب ہونے کا وقت گزر چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اسد کیسر کے درمیان گزشتہ روز ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کے درمیان ملاقات میں ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بات چیت پر زور دیا گیا ہے۔ اسپیکر نے پی ٹی آئی رہنما کو کہا کہ آپ اپنی جماعت میں سخت گیر موقف رکھنے والوں کو سمجھائیں، میں اپنے رہنماؤں سے بات کروں گا، جس پر اسد کیسر نے کہا پارٹی اجلاس میں اس پر مشاورت کریں گے۔ نون لیگ رہنما عرفان صدیقی نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات کی خواہاں ہے تو حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن پی ٹی آئی کو اپنے پرانے طور طریقے چھوڑنے ہوں گے۔ انہوں نے پرامن احتجاج کے حق کا ذکر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ آنسو گیس یا مارو یا مر جاؤ جیسے نعروں کے ساتھ پرامن احتجاج کہلا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا حالیہ احتجاج کے لیے نہ تو درخواست دی گئی اور نہ ہی اجازت طلب کی گئی، جبکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پی ٹی آئی کے لیے بڑا بوجھ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن ابھی مذاکرات کا آغاز نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو مذاکرات کے لیے مکمل طور پر بااختیار ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا مذاکرات کے لیے ہمارا موقف واضح ہے، اسیران کی رہائی اور 9 مئی یا 24 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ضروری ہے۔ عمر ایوب نے کہا تحریک انصاف کو زبردستی دبایا نہیں جا سکتا اور ملک کی ترقی کے لیے سیاسی مذاکرات کا آغاز ضروری ہے۔ سابق صدر عارف علوی کا کہنا ہے اچھی بات ہے فیض حمید پر مقدمہ چل رہا ہے، انہوں نے سیاست میں حصہ لیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، ملک کے لیے جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ عدالت نے سندھ حکومت اور ایف آئی اے سے میرے خلاف مقدمات کی تفصیلات مانگی ہیں۔ انہوں نے کہا سابق صدر کے خلاف 1/2014 کی ایف آئی آر ہے کہ وہ اسلحہ سپلائی کرتے ہیں۔ عدالت نے مذاقاً کہا کہ سابق صدر کو کیوں نہ قتل کر دیا جائے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق صدر کا یہ بھی کہنا تھا ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ مذاکرات کرو، اب اگر کوئی پیش رفت ہوئی ہے تو وہ مثبت ہوگی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پی ٹی آئی والے بنیادی طور پر این آر او چاہتے ہیں جو نہیں مل سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے اپنے بانی کو اقتدار کے لیے تنہا چھوڑ دیا۔ بانی پی ٹی آئی نے جو کرتوت کیے وہ اب بھگتنا پڑیں گے۔ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی قصوروار ہیں یا بے قصور۔ انہوں نے کہا کہ فیض حمید نے اگر غلط کام کیا ہے تو عدالتیں سزا دیں گی، بڑے عہدیدار بھی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ملک کے ہر شہری کے لیے قانون برابر ہے۔ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کہتی ہیں اکیلا چھوڑ دیا، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تھیں، دونوں میں سب سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان ڈائیلاگ ہے، سنجیدہ نہ لیا جائے۔
وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے 26 نومبر کو جو جھانسی کی رانی بن رہی تھی آج منہ چھپائی پھر رہی ہے۔ 23 نومبر کو شوہر کی طرح اسخود قوم سے خطاب کرنے والی بشرا بی بی آج اچھے بچوں کی طرح خاموش ہے۔ بشرا بی بی اپنی بہن اور ترجمان کے ذریعے ساری پارٹی کو چارج شیٹ کرنے کے بعد آج خود چپ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا 24 اور 26 نومبر کو جوشیلے خطاب کرنے والی بشرا بی بی آج اپنا انقلابی بھاشن پشاور چھوڑ آئی ہیں۔ 26 نومبر کو جو ڈی چوک فتح کرنے آئی تھی آج صحافیوں کے سوالوں پر ایک لفظ نہیں بول سکیں۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ بشرا بی بی میڈیا کو بتائیں ڈی چوک سے بھاگنے کا پلان ان کا تھا یا گنڈا پور کا تھا۔ آج قوم کو بتائیں ڈی چوک سے دوڑ کیوں لگائی۔ نون لیگ رہنما نے مزید کہا کہ بیچاری نے پہلا انقلاب لیڈ کیا وہ بھی گلے پڑ گیا۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نبیل قبول نے کہا ہے کہ ہم پشاور والی سے بھی بات کریں گے۔ اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا پشاور والی کہہ رہی ہیں کہ ان سے مذاکرات کریں۔ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ چوکیدار سے نہیں گھر کے مالک سے مذاکرات کریں گے۔ اب ہمارا بھی موقف ہے کہ ہم پشاور والوں سے نہیں ان کے وکیلوں سے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے 2-3 نام دیے ہیں، مذاکرات پر آج بریک تھرو ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس میں چین کے کاروباری وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء اور چین کے کانسل جنرل نے بھی شرکت کی۔ چینی وفد نے پاکستان میں میڈیکل سٹی کے قیام کے لیے $1 ارب سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ چینی وفد نے زراعت، لائف سٹاک، توانائی، ٹرانسپورٹ اور مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستانی معیشت کے مختلف شعبوں میں چینی سرمایہ کاری بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا پاک چین اقتصادی اور تجارتی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ ملک میں کاروباری ماحول میں بہتری کے باعث پاکستان عالمی سطح پر سرمایہ کاری کے لیے ایک امید افزا منزل بن چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ 2 سے 6% اور سروسز سیکٹر کی 7 سے 30% ہوگی، جبکہ سیمنٹ، آٹو، فرٹیلائزر اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا برآمدات، ترسیلات زر اور معاشی ٹیم کی محنت کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ عوام کو ریلیف پہنچانا حکومت کی ترجیح ہے اور یہ مثبت نتائج سرمایہ کاروں کے لیے ایک حوصلہ افزا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے بارے میں عالمی سوچ -10 سے نکل کر 31% مثبت پر آ گئی ہے۔ پاکستان کو ماحولیاتی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے چین کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ شنگھائی میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ چین کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں کام کریں گے۔ چین کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں چین کے اشتراک سے کئی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اس دورے سے قبل آخری دفعہ 32 سال پہلے چین آئی تھی۔ اس دفعہ آئی تو چین کو مختلف ملک پایا۔ دوست ملک کی ترقی موجودہ تاریخ کا معجزہ ہے۔ یہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ترقی پاکستان جیسے ممالک اور مجھ جیسے نئے لوگوں کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے جو شخص آرمڈ فورسز کا حصہ نہیں ان پر ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل خواجہ حارث نے سویلینز پر آرمی ایکٹ کے اطلاق کا دفاع کیا، جبکہ عدالت نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائلز کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت ہوئی، جس کی سربراہی جسٹس امین الدین خان کر رہے تھے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ جو شخص آرمڈ فورسز کا حصہ نہیں اس پر ان کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ملٹری کورٹ کے زیر حراست افراد کو FIR کی نقول نہیں دی گئی۔ خواجہ حارث وفاقی حکومت کے وکیل نے بتایا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے میں 2 حصے ہیں، ایک میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا اور دوسرے میں ملزمان کے ملٹری کورٹ میں کسٹڈی کا معاملہ ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ملٹری کورٹس کا کیس آرٹیکل 8 کے تحت ہے اور استفسار کیا کہ اگر کوئی شخص آرم فورسز کا حصہ نہیں تو اس پر ان کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ اگر قانون اجازت دے تو ڈسپلن کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص کسی محکمے کا حصہ نہیں تو اس پر آرمی فورسز کے ڈسپلن کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا آئین کے آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے اس بات پر
زور دیا کہ عدالتی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی دفعات کو آئین کے آرٹیکل 8 سے متصادم قرار دینے کا جواز کیا تھا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ مخصوص حالات میں سیویلینس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص اکسانے کی کوشش کرے تو کیا آرمی ایکٹ کا اطلاق اس پر بھی ہوگا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری ٹرائل میں بھی فیئر ٹرائل کے آرٹیکل 10A کا اطلاق ہوتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال کیا کہ اگر صدر پاکستان کے ہاؤس پر حملہ ہو تو انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل ہوگا، اور اگر آرمی املاک پر حملہ ہو تو ملٹری کورٹ میں۔ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ یہ قانون سازوں کا فیصلہ ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے سوال کیا کہ کیا ملٹری کورٹ ٹرائل میں وکیل کی اجازت ہوتی ہے اور کیا ملزم کو تمام مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں ملزم کو وکیل اور تمام متعلقہ مواد فراہم کیا جاتا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ اگر ایک فوجی اپنے افسر کا قتل کر دے تو کیس کہاں چلے گا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ قتل کا کیس عام عدالت میں جائے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ بغیر ڈسپلن کے آرمی کام نہیں کر سکتی۔ آخر میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ تاریخ میں یہ تصور آیا کہ آرم فورسز سیویلین سے علیحدہ ہوں گی اور ان کے لیے قوانین بھی علیحدہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کو سیاسی جھٹکا، سپریم کورٹ نے عادل بازئی کی رکنیت بحال کر دی۔ الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ عادل بازئی کی رکنیت معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کی۔ سماعت کا مزید احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے رکن قومی اسمبلی عادل بازئی کی رکنیت سے معطلی سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات اٹھا دیے۔ عادل بازئی کی رکنیت معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار پر سوالات بھی اٹھا دیے، جس پر عائشہ ملک نے استفسار کیا کیا عادل بازئی کیس میں حقائق جانچنے کے لیے کمیشن نے کیا انکوائری کی ہے، جبکہ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایک حلقے کے عوام کو ڈس فرنچائز کرنے کا پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے۔ عادل بازئی کے وکیل سردار تیمور نے کہا کہ ایک دن معاملہ الیکشن کمیشن پہنچا، اگلے ہی دن کارروائی شروع کر دی گئی۔ ہم بلوچستان ہائی کورٹ گئے، ہمیں متعلقہ دستاویزات تو دیں، ہم نے کہا کہ نون لیگ سے وابستگی کا جو بیان حلفی بتایا جا رہا ہے وہ تو ہمیں دیں۔ جسٹس عائشہ ملک بولی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا وہ دستاویزات تو سیکرٹ ہیں۔ عدالت نے ڈی جی لا الیکشن کمیشن کو روسٹم پر بلایا اور جسٹس عائشہ ملک نے کہا آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے تھے، ایک جیتنے والا کہہ رہا ہے میرا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے میرا ہے، آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری ایک بیان حلفی کو درست مان لیا؟ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ بس ایک بیان حلفی پسند نہیں آیا دوسرا آ گیا؟ کیا الیکشن کمیشن ملک کی تمام عدالتوں سے بالاتر ہے؟ آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں، کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے عدالتوں اور مجسٹریٹوں کو بھی نہیں مانتے، خود بھی انکوائری نہیں کرتے، کیا الیکشن کمیشن ایسا ٹرائل کرنے کا حق رکھتی ہے؟ الیکشن کمیشن نے اسپیکر قومی اسمبلی کی درخواست پر عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کی تھی، جس کے خلاف عادل بازئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے چند روز قبل الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے عادل بازئی کی قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کی، جس کے بعد جمعرات کے روز عدالت عظمیٰ نے الیکشن کمیشن کا عادل بازئی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں خارج کر دی۔ دوران سماعت جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آرڈیننس کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر میں پارلیمنٹ نے قانون سازی کر دی ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا آرڈیننس کے تحت کمیٹی کے ایکشن کو کالعدم قرار دیا جائے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ قانون آ جائے تو آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا آرڈیننس کے تحت بنی کمیٹی ختم ہو گئی، کمیٹی کے فیصلوں کو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز کا تحفظ ہے۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ اور حکومت کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں ملٹری کی تحویل میں قید ملزمان کی حاصل سہولیات کی رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ جسٹس محمد وحید خان نے کائنات گل کی درخواست پر سماعت کی۔
وفاقی حکومت کی جانب سے ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے رپورٹ کے مطابق ملزم کی گھر والوں کے ساتھ ہفتہ وار ملاقات کروائی جاتی ہے۔ ملزم کو ہفتہ وار اور جب ملزم چاہے فون کی سہولیت بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ملزم کو واٹر کولر، ایئر کولر، پنکھا اور ہیٹر کی سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ملزم کا CMH اسپتال میں باقاعدہ چیک اپ کروایا جاتا ہے۔ ملزم کی خواہش پر کتابیں بھی مہیا کی جاتی ہیں۔ ملزم کو تینوں وقت کا کھانا اور بستر کی سہولت میسر ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کی جانب سے دائر درخواست کی روشنی میں درخواست کو نمٹا دیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واضح کیا کہ IMF نے NFC ایوارڈ میں تبدیلی کی کوئی شرط نہیں رکھی۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اسلامی مالیاتی نظام کی جانب منتقلی میں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ صارفین کا اعتماد بحال ہو۔ انہوں نے کہا کہ صکوک کے ذریعے حکومت سود سے پاک قرض حاصل کر سکتی ہے، جبکہ دنیا میں اسلامی مالیاتی خدمات کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ معاشی چیلنجز کا سامنا کر کے مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے اور موجودہ معاشی سمت درست ہے۔ NFC ایوارڈ میں تبدیلی کے لیے صوبوں سے مشاورت ضروری ہے، کیونکہ اعداد و شمار کی تبدیلی کی صورت میں نیا معاہدہ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت خزانہ موجودہ وسائل کے تحت ہی فنڈز تقسیم کر رہی ہے۔ گزشتہ 2 سال میں IPPs کو 1410 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ادا کیے گئے۔ وزارت توانائی نے تفصیلات سینٹ کے وقفہ سوالات میں تحریری جواب میں پیش کر دیں، جس کے مطابق حکومت کے 180 IPPs کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں۔ سال 2023، 22 اور 23 میں 36 IPPs کو 487 ارب روپے کیپیسٹی ادائیگی کی گئی۔ 2023-24 میں 36 IPPs کو 923 ارب روپے کی ادائیگی کی گئی۔ وزارت توانائی کے مطابق سال 2022-23 میں 5 اور 2023-24 میں 9 IPPs کو کیپیسٹی ادائیگی کی گئی۔ ان 14 IPPs نے 10% آپریٹ کیا یا مکمل طور پر غیر فعال رہیں۔ چاروں صوبائی حکومتیں بجلی کے بلوں کے مد میں 146 ارب روپے کی نادہندہ نکلی۔ صوبائی حکومتوں کے ذمہ دار بجلی کے بقایا جات کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں اور وفاقی وزارت توانائی نے سرکاری محکموں کے ذمہ بقایا جات کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ وفاقی وزارت توانائی کی جانب سے بقایا جات کی وصولی کے لیے چاروں وزرائے اعلیٰ سے رابطے بھی کیے گئے ہیں، جبکہ ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے وزرائے اعلیٰ سے مداخلت کی اپیل کی گئی ہے۔ دستاویز کے مطابق KP کے حکومت کے ذمہ 9.25 ارب واجبات آئے، پنجاب حکومت کے ذمہ 38 ارب سے زائد کے واجبات آئے، بلوچستان حکومت کے ذمہ 39.39 ارب اور سندھ کے ذمہ 59.5 ارب کے بقایا جات آئے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ توشاخانہ کیس 2 میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ توشاخانہ کیس 2 میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ توشاخانہ 2 کیس میں آج کے دن بشرا بی بی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ توشاخانہ 2 کیس میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ توشاخانہ کیس 2 میں سابق وزیر اعظم اور بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اسلام آباد کی اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 کے جج شاہ رخ ارجمن نے توشاخانہ کے دوسرے کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی۔ توشاخانہ 2 کیس کی ابتدائی تحقیقات نیب نے کی اور نیب ترامیم کی روشنی میں یہ کیس FIA کو منتقل کیا گیا۔ ستمبر 2024 میں FIA نے تحقیقات کے بعد چالان عدالت میں جمع کرایا۔ توشاخانہ کے پہلے کیس میں عدالت بانی اور بشرا بی بی کو بری کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ FIA نے توشاخانہ کیس 2 میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس میں اسے کامیابی نہ مل سکی اور عدالت نے یہ درخواست نمٹا دی۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور آصف علی زرداری کے خلاف توشہ گاڑیوں کا ریفرنس اسپیشل جج سینٹرل کو بھیجنے کا فیصلہ۔ احتساب عدالت کی جج عابدہ سجاد نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزرائے اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی اور صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ گاڑیوں کے ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ جج عابدہ سجاد نے ریفرنس FIA کے اسپیشل جج سینٹرل کو بھیج دیا۔ عدالت نے ملزمان کی جانب سے کیس FIA ایجنسی کو بھیجنے کی استدعا مسترد کر دی۔ نیب کی جانب سے کیس AFI عدالت میں بھیجنے کی استدعا کی گئی تھی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تھانہ شادمان ٹاؤن جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے پروسیکیوشن کے لیے گواہوں کو 19 دسمبر کو طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت لاہور کے جج مناظر علی گل نے تھانہ شادمان جلانے کے مقدمے میں جیل ٹرائل کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں کی۔ سماعت کے دوران سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سابق صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد، سابق سینئر صوبائی وزیر میاں محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اور دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ عدالت نے 19 دسمبر کو پروسیکیوشن کے گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے قومی اسمبلی اجلاس میں دہشت گردی کے واقعات سے متعلق الرٹ رپورٹس پیش کر دی گئیں، جس کے مطابق دہشت گردی کے سب سے زیادہ واقعات صوبہ خیبر پختونخوا میں رونما ہوئے۔ وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 کے پہلے 10 ماہ میں ملک بھر میں دہشت گردی کے 1566 واقعات پیش آئے، جن میں 924 افراد شہید اور 2121 زخمی ہوئے۔ سب سے زیادہ متاثر صوبہ خیبر پختونخوا رہا، جہاں 948 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں 583 افراد شہید اور 1375 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 582، سندھ میں 24، پنجاب میں 10 اور اسلام آباد میں 2 واقعات پیش آئے۔ خیبر پختونخوا میں شہداء میں 437 سیکیورٹی اہلکار اور 146 عام شہری شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی GIT کی جانب سے ملزمان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ IG اسلام آباد علی ناصر رضوی نے بطور سربراہ GIT ملزمان کو نوٹس جاری کیے، جبکہ ملزمان میں سبقت اللہ، محمد ارشد، عطاء الرحمان، اظہر مشوانی، کومل آفریدی، عروسہ ندیم شاہ اور M علی ملک شامل ہیں۔ نوٹس کے مطابق GIT نے ملزمان کو 13 دسمبر کو طلب کیا ہے۔ ملزمان نے سوشل میڈیا پر بدنیتی پر مبنی مہم کے ذریعے پاکستان میں افراتفری اور انتشار پھیلایا۔ وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا پر جرائم کی روک تھام کے لیے پیکا ایکٹ 2016 کے تحت سیکشن 30 کے مطابق IG پولیس کے ماتحت ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل دی ہے۔ مزید ملزمان کی شناخت اور ان کے خلاف قابل اطلاق قوانین کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق صدر عارف الوی کو 19 دسمبر تک کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عارف الوی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے FIA کو بھی عارف الوی کی گرفتاری سے روک دیا۔ عارف الوی نے وکیل سے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمیں گرفتار کر کے کسی اور صوبے میں منتقل کر دیا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ عارف الوی سابق صدر ہیں، ایسے کیوں گرفتار کریں گے؟ عارف الوی پر اگر بدنیتی پر مبنی مقدمات درج کیے گئے تو عدالت ان مقدمات کو ختم کر دے گی۔ اس سے قبل سندھ ہائی کورٹ نے 12 دسمبر تک سابق صدر عارف الوی کو کسی بھی درج مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکا تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے شام سے 300 سے زائد پاکستانی بحفاظت ملک واپس پہنچ گئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ شام سے وطن واپس آنے والوں میں زیارت کے لیے جانے والے افراد بھی شامل ہیں۔ پاکستانیوں کو فوری طور پر ویزا دینے پر لبنان حکومت کے مشکور ہیں۔ ہمارا سفارت خانہ شام میں تمام پاکستانیوں کی معاونت کر رہا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کشیدگی میں کمی اور شام کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ شام کی موجودہ صورتحال علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے۔ شام میں امن اور سیکیورٹی کا قیام نہایت ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے اسرائیل سے فلسطینی علاقے خالی کرنے کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام فوری طور پر بند کیا جائے۔ عالمی برادری غزہ میں انسانی المیہ کا نوٹس لیے۔ انہوں نے کہا کشتواڑ میں کشمیریوں کی جانب سے بھارتی قبضے کی مذمت کرتے ہیں۔
سندھ کے سینئر وزیر شرجیلی نامیمن نے نیشنل ویمن والی بال ٹورنامنٹ کی لانچنگ کے حوالے سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت سندھ نے سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کا ایک اہم منصوبہ شروع کیا ہے جس میں خواتین کو مالکانہ حقوق دیے گئے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے کام کیا ہے اور حکومت سندھ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ خواتین کے ایونٹس کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی ملے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں ایسے ایونٹس دیکھ کر باقی بچیوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور وہ اپنی صلاحیتوں کو سامنے لائیں۔ خبر آپ کو دیں گے بہاول نگر سے، جہاں ایف بی آر نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 1,65,00,000 روپے مالیت کی غیر ملکی سگریٹ نظر آتش کر دی ہیں۔ ایف بی آر کی خصوصی ٹیم نے اس عمل کی نگرانی کی، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر ایف بی آر نے بھی اس کارروائی میں حصہ لیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، ہمارے نمائندے وسیم اختر وہی موجود ہیں۔ وسیم، بتائیے گا کارروائی سے متعلق۔ جی بالکل، بہاول نگر میں ایف بی آر کی جانب سے ایک بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ کارروائی کے دوران نان ٹیکس پیڈ غیر ملکی سگریٹ کی بھاری کھیپ جو ہے نظر آتش کر دی گئی۔ ایڈیشنل کمشنر رینج خالد سلطان کی سربراہی میں خصوصی ٹیم نے آرا والا روڈ پر لینڈ فل سائٹ پر سگریٹ نظر آتش کرنے کے تمام تر عمل کو مانیٹر کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ایف بی آر عبد الکریم کے مطابق 605 کارٹنوں میں 1,65,00,000 روپے مالیت کی غیر ملکی سگریٹ نظر آتش کی گئی۔ نان ٹیکس پیڈ غیر ملکی سگریٹ کو ایف بی آر ٹیم نے 2019 میں ضبط کیا تھا۔ ایف بی آر افیسر عبد الکریم کا کہنا تھا کہ یہ اقدام غیر قانونی تجارت کے خاتمے اور ملکی قوانین کے نفاذ کے لیے کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم آپ کا۔ حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ دیکھتے ہیں میاں راشد کی اس رپورٹ میں۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سمندری میں گیس کی بندش سے جہاں شہری پریشان ہیں، تو وہیں گیسی کوئلے کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتوں نے شہریوں کو دوہری اذیت میں مبتلا کر دیا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ کوئلہ لیا، کمالیا اور کبیروالا سے منگوایا جاتا ہے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کوئلے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ کبیروالا اور لیا اور مختلف شہروں سے کوئلہ منگواتے ہیں، جس وجہ سے ایک تو پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور دوسرا بیجا جو ہے ٹیکسی زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہمارے چارجز بھی زیادہ آتے ہیں، تو ہمیں مجبوراً جو ہے 120 روپے کوئلہ سیل کرنا پڑتا ہے۔ دکاندار کا کہنا ہے اگر حکومت پیٹرول اور ٹیکسز میں کمی کرے تو کوئلے کی قیمتوں میں بھی واضح کمی آئے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں راشد، NTN نیوز، سمندری۔ خبر آپ کو دیں گے، شام کی نئی حکومت نے آئین اور پارلیمنٹ کو 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا، اور اس حوالے سے نئی حکومت کے ترجمان عبیدہ ارناوت کا کہنا ہے کہ آئین کا جائزہ لینے اور پھر ترامیم متعارف کرانے کے لیے ایک عدالتی اور انسانی حقوق کمیٹی قائم کی جائے گی۔ حکومتی ترجمان کا کہنا تھا کہ اقتدار کی منتقلی کے لیے نئی حکومت کے وزراء اور سابق وزراء کے درمیان منگل کو ایک میٹنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا یہ عبوری دور 3 ماہ تک جاری رہے گا اور ہماری ترجیح اداروں کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شامی عوام کے خلاف جرائم کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ روسی انٹیلیجنس نے بشار الاسد کو کس طرح شام سے فرار کروایا، روسی اخبار کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے بشار الاسد کو بتایا گیا کہ وہ جنگ ہار چکے۔ دمشق کی جانب باغیوں کی پیش قدمی پر روس نے بشار الاسد کو شام فوری چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ اسرائیلی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ شامی صدر بشار الاسد کی دمشق سے ماسکو ہنگامی روانگی کا اہتمام روس کی انٹیلیجنس نے کیا تھا۔ چند روز قبل شام کے سابق صدر بشار الاسد باغی افواج کی پیش قدمی کے سبب دمشق سے طیارے میں فرار ہو کر روس چلے گئے تھے۔ بشار الاسد کے دمشق سے فرار ہوتے وقت ایسی اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ سابق صدر کے طیارے کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جس کے بعد اس خدشے کا اظہار بھی کیا گیا کہ مفعول شامی صدر کا طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ تاہم بعد ازاں روسی نائب وزیر خارجہ نے بتایا کہ بشار الاسد برطانوی نژاد اہلیہ اور بچوں کے ہمراہ روس کے دارالحکومت ماسکو پہنچ چکے ہیں، جہاں انہیں سیاسی پناہ دی گئی ہے۔ اب اسرائیلی اخبار نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ روس کی جانب سے بشار الاسد کو بتایا گیا کہ وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ دمشق کی جانب باغیوں کی پیش قدمی پر روس نے بشار الاسد کو شام فوری چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بشار الاسد سے کہا گیا کہ وہ اپنے قریبی رفقا کو اطلاع دیے بغیر ماسکو کے لیے روانہ ہو جائیں۔
بشار الاسد نے ہنگامی روانگی سے قبل اپنے قریبی رفقا کو اطلاع نہیں دی۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے بشار الاسد کو محفوظ طریقے سے ماسکو منتقل کرنے کے آپریشن کی منظوری دی۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق بشار الاسد دمشق سے اپنے نجی جیٹ میں شام میں روسی ایئر بیس پہنچے۔ بشار الاسد کے سفر کے دوران طیارے کا ٹرانسپونڈر بند کر دیا گیا تھا تاکہ طیارے کی لوکیشن اور دیگر معلومات کا پتہ نہ چل سکے۔ رپورٹ کے مطابق بشار الاسد خمیمیم ایئر بیس سے روسی فوجی طیارے میں ماسکو کے لیے روانہ ہوئے۔ روس کے سفر کے دوران ترک فضائی حدود سے اجتناب کیا گیا۔ اور اب کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ قومی ٹیم کے ریڈ بال کوچ جیسن گلسپی نے جنوبی افریقہ جانے سے انکار کر دیا ہے اور مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی سی بی کی جانب سے اسسٹنٹ کوچ ٹم نیلسن کو کانٹریکٹ میں توسیع نہ کرنے سے متعلق آگاہ کر دیا تھا، جس پر جیسن گلسپی کافی ناراض دکھائی دیے۔ اب انہوں نے کوچ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گلسپی نے ذاتی وجوہات کو جنوبی افریقہ نہ جانے کی وجہ قرار دیا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز 26 دسمبر سے شروع ہوگی، جبکہ قومی ٹیسٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ جنوبی افریقہ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف آئندہ 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کے لیے اپنے سب سے مضبوط دستیاب اسکواڈ کا انتخاب کیا گیا ہے، جس کی قیادت ٹمبا بوما کے سپرد کی گئی ہے۔ پروٹیز کی جانب سے اعلان کردہ اسکواڈ میں کاگیسو ربادہ، ہینری کلاسن، ڈیوڈ ملر، کیشو مہاراج اور تبریز شمسی کی واپسی ہوئی ہے۔ 18 سالہ فاسٹ بولر کیفوینا مفاکا کو بھی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے اور وہ واحد ان کیپڈ کھلاڑی ہیں جبکہ انہوں نے اس سال انڈر 19 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کی تھیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچز کی سیریز 17 سے 22 دسمبر تک جنوبی افریقہ میں شیڈیولڈ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران آج بھی زبردست تیزی دیکھی گئی۔ کاروبار کا آغاز مثبت انداز میں ہوا جو آخر تک برقرار رہا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,14,408 رہی، جبکہ کم ترین سطح 1,11,308 دیکھی گئی۔ مارکیٹ کا اختتام 3,370 پوائنٹس کے اضافے سے 1,14,180 پوائنٹس پر ہوا اور مارکیٹ میں 3.04% کا اضافہ دیکھا گیا۔ حصص مارکیٹ میں 63 کروڑ 62 لاکھ 22,242 شیئرز کے سودے ہوئے، 51,029 کروڑ 91 لاکھ 36,552 روپے میں طے ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔